حدیث نمبر 618 618 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں تو ہمارے دل ایک دم نرم ہو جاتے ہیں، دل جیسے نرم ہونا چاہیے ویسے نرم ہو جاتے. شہیدنا دنیا، یہ آقا کی بارگاہ میں رہتے تو ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ دنیا کی ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے بس جی. وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الْآخِرَةِ، اور ہم اللہ والے بن جاتے، آخرت والے، یعنی ہماری انٹینشن سب اللہ سے ملاقات اور قیامت کے دن وغیرہ ادھر ہو جاتی ہے ساری دھن. فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ فَآنَسْنَا أَهَالِنَا، پھر اس کے بعد آپ کے پاس سے ہم نکلتے اور پھر اپنے فیملیز میں جب واپس آتے ہیں اور اپنے فیملیز کے ساتھ تھوڑا ٹائم بتاتے، ان سے بات کرتے. وَشَمَمْنَا أَوْلَادَنَا، اپنے بچوں کو قریب لیتے، ان سے سونگتے، ان سے کھیلتے. أَنْكَرْنَا أَنفُسَنَا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ جو دل ہمارا دنیا سے پورے طرح سے کٹ کے اللہ کی طرف ہو گیا تھا، پھر وہ دل پلٹ گیا. پھر اب جو ہے نہیں یہ ہونا وہ ہونا، یہ گاڑی ہونا، میں یہ کروں گا، میرے بچوں کے ایسا ہونا، گھر اچھا ہونا، دھن جو ہے وہ آخرت سے پلٹ کر پھر دنیا کی طرف آ جاتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر جیسے میرے پاس نکلتے وقت تمہاری حالت ہوتی، جی میرے پاس سے جاتے وقت جیسا دل نرم ہو جاتا، دنیا سے بے رغبت ہو جاتے اور اللہ کی طرف تمہارے ذہن پلٹ جاتا ہے، اگر اسی کیفیت میں تم رہو جب میرے پاس سے نکلو اور باقی زندگی میں بھی اگر اسی کیفیت میں اگر رہو نا، تو فرشتے تم سے آ کر ملاقات کرنے لگیں گے تمہارے گھروں کے اندر. یہ کیفیت کنٹینیو رہنا بہت مشکل چیز ہوتی ہے. اگر یہی کیفیت بے رغبتی کی اور دنیا سے بے رغبتی اور توجہ اللہ کی اگر یہی کیفیت کنٹینیو ہو جائے تو فرشتے اتر کے آئیں گے اور تم سے ملاقات کریں گے، ایسا کھلم کھلا نظر آنا شروع ہو جائیں گے، یہ کیفیات ہو جائیں گے. وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، یعنی یہ تقریباً ممکن نہیں ہے، اگر ہو جائے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، اچھا یہ جب لَزَارَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ فِي بُيُوتِكُمْ کے الفاظ سے میں بتا رہا ہوں جی، تم کو فرشتے آ کر تمہارے گھروں میں ملیں گے. یہ کیفیت پیرانے پیر سیدنا غوث الاعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، یہی کیفیت تھی ان کے پاس. یہ کیفیت واقعات لکھے ہیں کہ باضابطہ وہ فرشتے ان سے ملاقات کرتے تھے اور لوگ پریشان ہوتے تھے کہ ہم کو خالی ایک نور جیسا نظر آتا، پتہ نہیں کیا ہے. اور پوری رات جو ہے ان کے پاس اونچے درجے کے اولیاء کو یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ فرشتے ان کو نظر آتے ہیں اور ان سے آ کر ملاقات کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور مصافحہ کر جاتے ہیں. وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، اور اگر تم سے گناہ نہ ہو، آقا علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، آقا علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ تُذْنِبُوا، اور اگر تم گناہ نہیں کرتے، لَجَاءَ اللَّهُ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ كَيْ يُذْنِبُوا فَيَغْفِرَ لَهُمْ. اگر تم سے گناہ نہیں ہوتا، یعنی سارے اہل ایمان ایسے ہو جائیں کہ گناہ ہی نہیں ہوتا، بس وہ اللہ کی ہی طرف ہو کر رہ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی مخلوق کو پیدا فرما دے گا جو گناہ بھی کریں گے اور وہ توبہ بھی کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو بخش دے گا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے اور پھر مغفرت طلب کرنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے اور ان کی مغفرت بھی فرماتا ہے. تو یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ کیفیت. تو اب اس میں یہ بتانا چاہیں کہ اچھے لوگ کے پاس، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب آقا علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوتے تو ان کی کیفیت بلند ہو جاتی. جی ایسا ہوتا ہے، یعنی الایمان یزید و ینقص، حدیث شریف ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. تو جیسے جیسے آپ جتنا ٹائم اسپینڈ کریں گے اچھے لوگوں کے ساتھ، ایمان اتنا لیول بڑھتے جاتا. اور جیسے جیسے آپ برے لوگوں کے ساتھ یا عام دنیاوی زندگی گزارتے ہیں تو وہ لیول آہستہ آہستہ گھٹتے جاتا ہے. تو بار بار اولیاء اللہ کے پاس جانا، ان کی سنگت میں رہنا، ان کی صحبت میں گزارتے رہنا تاکہ ایمان کا لیول ہائی ہوتا رہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ گھٹتے گھٹتے پھر دل پتھر اور زنگ آلودہ نہ ہو جائے. اس حدیث شریف کو امام ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا.